नाज़रीन इकराम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ खैर ऑफिस से होंगे और काफ़ी अच्छे होंगे। दोस्तों, मैं आज आपको एक बयान लेकर आया हूँ जो मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब का बयान है, लेकिन थंबनेल को देखकर आप समझ गए होंगे कि किस टॉपिक पर यह बयान होने वाला है। दोस्तों, आज मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब ने इस बयान के अंदर बता दिया है कि शैतान किसके जिस्म में रहता है और किसकी शक्ल में आता है। दोस्तों, पूरा खुलासा कर दिया है मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब ने, और इस वीडियो को आप देखना बिल्कुल ना भूलें। और इस वीडियो को आपने क्लिक कर ही दिया है, इस पर टच कर ही दिया है, तो वीडियो को पूरी ज़रूर देख कर जाएं। अगर पूरी वीडियो आपने देख ली तो आपको मालूम हो जाएगा कि शैतान किस किस शक्ल में आता है। दोस्तों, वक्त को ज़ाया ना करते हुए, टाइम बर्बाद ना करते हुए, आइए उस वीडियो को सुन लेते हैं मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब की, जिसमें हजरत ने पूरा खुलासा कर दिया है कि शैतान किस किस शक्ल में आता है। आइए वीडियो को देर ना करते हुए शुरू करते हैं। शैतान पीर की शक्ल में बहुत ज्यादा आता है, अक्सर आता है, क्योंकि गुमराही यहां से ज्यादा हो सकती है। हम किसी एक भी नबी का इनकार नहीं कर सकते। अब आपको मैं बताऊं, कोई अगर मुसलमान ऐसा है, वो कहता है मैं मेरे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर ईमान लाता हूं, लेकिन मुझे ईसा से क्या गरज, मुआज़ल्लाहि रब्बिल आलमीन। अगर कोई कहता मैं ईसा अलैहिस्सलाम को नहीं मानता, वो हमारे नबी थे भी नहीं, पिछले ज़माने के नबी थे, मैं तो रसूल पाक को पूरा पूरा मानता हूँ, तो 1,24,000 कमो बेश जितने नबी आए और कुरान पाक में जितने नबियों का और अहादीस में जितने नबियों का नाम सराहत के साथ आया, इन पर ईमान लाना तुम्हें ज़रूरी है। एक भी नबी का इनकार करोगे तो वजह क्या रिजल्ट क्या बनता है मालूम है? अगर तुमने ईसा अलैहिस्सलाम का इनकार किया तो गोया कि तुमने खुद अपने नबी का इनकार किया। तुम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं मान रहे, क्योंकि ईसा कौन थे यह हमें बताया मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। उनकी नबूवत का अगर तुमने इनकार किया तो गोया कि तुमने अपने रसूल का इनकार किया। हम किसी भी नबी में फर्क नहीं करते। ये रद में आई है आयत, ये आयत जो आई है, फिर से मैं पढ़ रहा हूं, तवज्जो। अल्लाह फरमा रहा है, वो लोग जो अल्लाह पर और उसके रसूलों पर ईमान लाए और रसूलों पर ईमान लाने में किसी में फर्क नहीं करते। फर्क नहीं करते मतलब ऐसा नहीं करते कि एक नबी को मानते हैं एक नबी को छोड़ते हैं, ऐसा नहीं करते। तब रब ताला फरमा रहा है, उनको अल्लाह पूरा का पूरा अजर अता करेगा, पूरा का पूरा अजर अता करेगा। इस अजर के मुस्तहिक अगर दुनिया में कोई है तो वो मुसलमान है। ईसाई भी नबियों को मानते हैं, यहूदी भी नबियों को मानते हैं, और हम भी नबियों को मानते हैं, लेकिन फ़र्क है सब में। यहूदी जो है जितने नबी आए उन पर ईमान रखते हैं, इब्राहीम अलैहिस्सलाम से लेकर मूसा अलैहिस्सलाम तक तकरीबन नबियों पर उनका इत्तेफाक है। ईसाई जो है क्रिश्चियन, ये भी तकरीबन सब नबियों को मानते हैं, लेकिन दोनों के मानने में फ़र्क है। यहूदी बाज नबियों को इस तौर पर मानते हैं कि वो अल्लाह के नबी थे, हमारे मसीहा थे, लेकिन बाज नबियों के बारे में वो बहुत गुमराही के अकीदे रखते हैं, जैसे हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम के मुताबिक। बल्कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर ही उन्होंने ज़िना की तोहमत लगाई। इसहाक़ अलैहिस्सलाम के मुतालिक ये है कि वो अल्लाह से लड़ लेते थे, कभी वो अल्लाह को गिराते थे, कभी अल्लाह उनको गिराता था, मुआज़ल्लाह। ये यहूदियों का अकीदा है। तो नबियों पर ईमान लाने में ये आधे आधे हैं। इसी तरह से ईसा अलैहिस्सलाम को निगलेक्ट करते हैं, बिल्कुल नहीं मानते। कौन? यहूदी। ईसाइयों का भी हाल इनसे कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं है। ये बनी इसराइल के तकरीबन नबियों को मानते हैं, लेकिन बाज़ नबियों का ये भी इनकार करते हैं। कैसे? ये तो सबसे बड़े नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ही नहीं मानते। कुरान कह रहा है सारे नबियों पर ईमान जो बराबर रखता है, आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक जितने नबी आए, सब पर जो ईमान रखता है, उलाइका सौफ युतीम उजूरहुम, अल्लाह फरमा रहा है उनको पूरा का पूरा अजर मैं अता करूंगा। अब मुझे बताओ, यहूदी ईसा अलैहिस्सलाम को नहीं मानते, ईसाई मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं मानते। दुनिया में एक ही कौम ऐसी है जो मुसलमान, वो मूसा अलैहिस्सलाम को भी मानते हैं, ईसा अलैहिस्सलाम को भी, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी।
ہمارا کسی بھی نبی کے متعلق کوئی اختلاف ہے؟ ہم نے کبھی کسی نبی کا انکار کیا؟ ہم نے آج تک یہ نہیں کہا کہ موسیٰ علیہ السلام یہودیوں کے نبی ہیں، ہم نے یہ نہیں کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام صرف عیسائیوں کے نبی ہیں، بلکہ ہم یہ کہتے ہیں کہ 1,24,000 کم و بیش جتنے نبی آئے وہ سب ہمارے نبی ہیں، سب پر ایمان ہے ہمارا۔ اب اس بات کو سمجھ کر کے چلیں کہ اس میں کبھی بھی فرق نہ کریں، یہ رد میں آئی ہے آیت ان لوگوں کے جو یہودی اور عیسائی کرتے ہیں۔ اچھا، اب یہاں پر میں ایک بات اور بھی عرض کروں کہ یہودیوں کی کتابوں میں بھی موجود ہے کہ آخری زمانے میں ایک نبی آئیں گے جن پر نبوت کا خاتمہ ہو جائے گا، ان کی صفات بھی بیان کی گئی ہیں، ان کی تعریف میں ساری چیزیں بیان ہیں، یہودیوں کی کتاب میں بھی ہے۔ عیسائی جن کتابوں کو مقدس مانتے ہیں ان میں بھی ہے کہ ایک نبی آنے والا ہے جس کی تمام بشارتیں اس میں دی گئی ہیں۔ ان دونوں سے آپ پکڑ کر کے پوچھو وہ نبی کہاں ہے، کب آئے گا؟ وہ نبی کہاں ہے؟ یہودیوں سے بھی ہم پوچھتے ہیں جس نبی کے آنے کی بشارت تمہاری کتابوں میں ہے، آخر وہ کون ہے، کون سا نبی ہے؟ اگر تمہارے اعتبار سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں تو پھر ایمان کیوں نہیں لاتے؟ تم اپنی کتاب پر عمل نہیں کر رہے ہو۔ عیسائیوں سے پوچھو جس نبی کے آنے کی بشارت عیسیٰ علیہ السلام دے کر کے گئے اپنی کتابوں میں، وہ کون ہے وہ نبی؟ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں تو پھر ان پر ایمان کیوں نہیں لاتے؟ اور اگر نہیں مانتے تم کہ وہ بشارت جن کی دے کر کے گئے تھے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے، تو میاں 1400 سال سے زیادہ کا عرصہ، 2000 سال کا عرصہ ہو گیا، وہ نبی اب تک کیوں نہیں آیا؟ یہودیوں سے بھی ہمارا سوال ہے، عیسائیوں سے بھی ہمارا سوال ہے، اس لیے کہ اس سے پہلے اتنا لمبا گیپ کبھی نہیں آیا، 2000 سال ہو گئے۔ یہودی آپ سے بھی ہم پوچھتے ہیں کہ تمہاری کتابوں میں جس نبی کے آنے کی بشارت دی گئی ہے وہ کون ہے نبی؟ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے تو ایمان کیوں نہیں لاتے؟ اور اگر وہ نہیں ہے تو پھر کون ہے، وہ کب آئے گا؟ اگر عیسائی بھی یہ جواب دیں، ان سے بھی میرا یہی سوال ہے۔ میرے عزیزو، یہاں پر یہ آیت اسی لیے آئی ہے کہ یہ بعض نبیوں کو مانتے ہیں جو ان کی طبیعت میں ہے، اور بعض کا انکار کرتے ہیں جو ان کی طبیعت میں نہیں ہے۔ یہاں سے میں ایک نتیجہ اخذ کر کے آپ سب سے بھی کہنا چاہوں گا، کبھی بھی شریعت کو اپنی طبیعت کے مطابق نہ بناؤ۔ جو تمہیں اچھا لگے وہ شریعت ہے، اور جو کڑوا لگے اس کو تھوک دو۔ اکثر ایسا ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر مولانا صاحب جب تک آپ کو بیان کر رہے ہیں آپ کو بہت اچھی لگنے لگی تقریریں، کیا بولتے ہیں مولانا صاحب، بہت اچھا ہے۔ کس بارے میں بول رہے تھے؟ آپ کو جتنے لوگوں نے دھوکہ دیا ان کے خلاف بول رہے تھے، بہت اچھے مولانا ہیں، دھوکے کے خلاف بولیے آپ، بہت سارے لوگ جو ہے دھوکہ دیتے ہیں۔ پھر ہم نے شرابیوں کے خلاف بولا، بہت اچھا بولتے مولانا، اس لیے کہ شراب بندی ہونی چاہیے، ہمارے معاشرے میں بہت سارے بگڑے، ان کو صحیح کرنا چاہیے۔ مولانا صاحب نے ایک دن انہی کے بارے میں کہہ دیا کہ سود کھاتے ہو آپ، بہت برا مولانا ہے۔ تو گویا کہ تم نے شریعت کو اپنی طبیعت کے مطابق بنانے کی کوشش کی، جو تمہارے زخموں پر انگلی رکھے تو اس کو تم خراب کہو گے۔ یہودیوں کی یہی طبیعت تھی اور آج بھی یہی ہے۔ یحییٰ علیہ السلام ان کے نبی ہیں، بنی اسرائیل کے نبی ہیں، بادشاہ بڑی عزت کرتا تھا۔ یحییٰ علیہ السلام جوان تھے، 30 یا 33 سال کی عمر کے۔ بادشاہ نے ایک بار شادی کی، چند دنوں کے بعد دوسری شادی کی اسی بیوی کی بہن سے، 2 بہنوں کو ایک نکاح میں جمع کر لیا، یعنی 2 بیویاں ہیں لیکن دونوں سگی بہنیں ہیں۔ یحییٰ علیہ السلام نے فتویٰ دیا کہ شریعت میں 2 بہنوں کا ایک ساتھ رکھنا حرام ہے۔ اس نے کہا میں بادشاہ ہوں۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام نے فرمایا اللہ سب سے بڑا بادشاہ ہے، قانون اس کا ہے، تم بندے ہو، سب کے لیے ہے یہ شریعت۔ اس نے دھمکیاں دیں، کہا کہ آپ غلط کہہ رہے ہیں، میرے خلاف مت کہیں۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام ڈٹے رہے، یہاں تک کہ بادشاہ نے یحییٰ علیہ السلام کا قتل کر دیا۔
آپ کا سر مبارک الگ کر دیا، جسم الگ کر دیا، کاٹ دیا۔ کس بنیاد پر؟ اس کے زخم پر انگلی رکھا تھا، برائی پر تنبیہ کی تھی۔ نبیوں کے ساتھ یہودی یہی کرتے رہے، ان کو اگر کسی بات کی تنبیہ کی جاتی تو ان کے خلاف کھڑے ہو جاتے، ان کو مار ڈالتے۔ کئی نبیوں کا قتل کیا انہوں نے۔ موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے کیا کیا؟ زکوٰۃ کا حکم آیا تو سب سے کہا کہ زکوٰۃ دے دینا۔ قارون جو زمانے کا بڑا مالدار تھا، وہ موسیٰ علیہ السلام کے رشتے میں بھی آتا تھا، اس سے بھی کہا کہ قارون تو اپنے خزانوں کی زکوٰۃ نکال۔ اب جب زکوٰۃ نکالنے کے لیے دیکھا تو کئی خزانے صرف زکوٰۃ میں جا رہے تھے، حالانکہ اس کو رعایت ملی تھی۔ اس نے کیا کیا؟ ہونا یہ چاہیے تھا کہ میری اصلاح کے لیے اگر کوئی بیان کر رہا ہے تو میں اپنے آپ کو اصلاح کی طرف لے جاؤں، کوشش کروں بدل لوں۔ نہیں، دنیا دار کی طبیعت یہ ہوتی ہے کہ جو بول رہا ہے اسی کی زبان کو بند کر دو۔ اس نے عورت خریدی، پیسے دے کر کے طوائف کو مجمع میں لے آیا اور کہا کہ میں موسیٰ سے سوال کروں گا زنا کی سزا کیا ہے۔ جب وہ جواب دے رہے ہوں گے تو اے خاتون تو کھڑی ہو کر کے کہہ دینا میرے پیٹ میں موسیٰ کے زنا سے بچہ پل رہا ہے۔ معاذ اللہ رب العالمین۔ اتنی غلیظ حرکت، اتنی نیچ حرکت قارون نے کی، کس کے خلاف؟ موسیٰ علیہ السلام کی۔ سکھا کر کے عورت کو مجمع میں لے آیا، عورت بیٹھی ہوئی تھی۔ اس نے سوال کیا کہ اے موسیٰ علیہ السلام، اللہ کے نبی ہیں آپ، مسئلہ بتائیں کہ اگر کسی شادی شدہ مرد نے کسی عورت سے زنا کیا ہے تو کیا سزا ہے اس کی؟ کہا رجم کیا جائے گا، پتھروں سے ہلاک کیا جائے گا۔ اس نے اشارہ کیا عورت کی طرف، اٹھ تو بتا تیرے ساتھ زنا کس نے کیا ہے؟ وہ خاتون کھڑی ہوتی ہے اور کپ کپی تاری ہو گئی، جلال منہ موسوی کو برداشت نہیں کر سکی۔ اس نے اگل دیا، کہا قارون مجھے پیسے دے کر کے یہاں لایا ہے، پیسے دے کر کے یہاں لایا ہے۔ اتنا کہنا تھا موسیٰ علیہ السلام کو جلال آیا۔ آپ نے کہا اے زمین پھٹ جا اور قارون کو اس کے خزانوں سمیت نگل جا۔ دھسا دیا گیا۔ وہ تو اللہ کا عذاب تھا اس کے اوپر۔